اب میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سب سے کروں گا، آپ حضرات کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا را جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنی ہے، بالکل سچی بات کرنی۔ دیکھو بھائی، میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج یہاں سے باہر جانا ہے، دوست کہتا ہے نہیں حافظ صاحب پیچھے سے جانا ہے۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ والد صاحب۔ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ والد صاحب کی۔ اچھا، والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ یہی کہو کہ والد کا مقام بڑا ہے اور دوست کا مقام چھوٹا ہے، تو پھر ہمیں اصول کیا ملا جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ بڑے کی مانو۔ بھائی سب کی نہیں آواز آ رہی۔ چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ بڑے کی مانو۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بندہ مجھے یہ ترجمہ بتا رہا ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تھوڑا سا اونچی ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ نہیں۔ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ علامہ اقبال یہی تو کہہ گیا کہ زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آؤ میں مثال دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاح، یہ کی مطلب بندہ جی اونچی بول دو یار، آؤ نماز کی طرف۔ شیطان کہنا بیٹھا رہو، گپا مار، فلمہ ڈرامے دیکھ، تاش کھیل، شطرنج کھیل، کاروبار کر، مسیطے جان دی لوڑ نہیں، کس کی مان رہا ہے؟ حضرت جی آپ اس بات کا فیصلہ کیجئے گا، آپ اگر اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، آپ اس کو چھٹی بھی کرا دو، سزا بھی دے دو، میں کہنا یار غریب آدمی کیوں مارتا پیا، کیوں چھٹی کرا رہا ہے؟ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا۔ میں نے کہا جب 3 دفعہ بلانے پر نہ آئی اس کی یہ سزا ہے، یار کبھی سوچا تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بھائی دیکھو میں غلط کہہ رہا ہوں، میری جھولی میں ڈال دو، خدا کی قسم میں بالکل نہیں برا محسوس کروں گا، سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہے خدا نہ پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ادا کی مطلب ہے جی نماز نیند سے بہتر ہے۔ شیطان کہنا بستر سے اور بات جا کے دے، آواز کان سے نہ پہ جاوے، کتنی مان رہا ہے؟ یار کتنی دیر سے آپ نعت خوانی سن رہے ہو، کم از کم 2-3 گھنٹے تے ہو گئے ہوں گے، نعتیں آپ پڑھتے ہو، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا اس اعلیٰ نبی کا کہا ہم مانتے ہیں؟ نہیں۔ یار کس قدر دکھ والی بات ہے، جس نبی کا کہا سورج مان رہا ہے، چاند مان رہا ہے، جس کا کہا جانور مان رہے ہیں، درخت مان رہے ہیں، جس نبی کا کہا پتھر مان رہے ہیں، ہم انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مانتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟
فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہندا جی آنکھ ہی نہیں کھلدی تے ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر تے او جناح گارڈن پہنچی آیا وے. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے. فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران اور پارکیں بھری ہوئی, جناح گارڈن چلے جاؤ صبح سورج نکلنے سے پہلے گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے, اتنا رش لگا ہوا. عورتیں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑا, میں کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کیا. کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر نے. میں ڈاکٹر کو چلا گیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے. میں کہنے لگا حافظ صاحب تسی مسجد بنا دیجئے, پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دے تھلے رکھ دیجئے. میں کیا اتنے رکھنے, کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے, تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے. کہنا بس پھر گل سمجھ لو, اے جڑا دل ہے نا, دل خون دی ٹینکی ہے, یہ تو ویسے خون تھلے پہنچانا آسان ہے, اتنے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جنہوں سے بندے نو الٹا کرنے دماغ تھلے ہو جاتا ہے, دل اتنے ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن دماغ میں ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا ایس واسطے الٹا کر دو. کہنا ہاں ایس واسطے الٹا کر دیا. پھر کہندا حافظ جی ایک سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور دس. کہندا بندے دے دماغ نو جنی بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت چ صحیح ہوتی, الٹا لٹکن نال بھی صحیح نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا, آپ میرے نبی کا غلام بننا, روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دو, حضرت جی آپ بڑا گوشت کھانا چھوڑ دو, آپ جی نمک کھانا چھوڑ دو, آپ جی میٹھا کھانا چھوڑ دو. یار سچی بات کرنا چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. حلال ہے. بڑا گوشت حلال ہے. نمک حلال ہے. میٹھا حلال. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, زنا نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. ایک ہمارا دوست تھا, وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا, ڈبہ مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد غائب. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ, میں کہا یار وہ نہیں کھاتا ہے. کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ ڈاکٹر نے. میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تم. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے, ڈاکٹر میرا خیر کا. کچھ بولو, ڈاکٹر میرا خیر کا ہے. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا ہے. اور میری بات سارے کان کھول کے سن لو, بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے, چوریاں کرتا ہے, ڈکیتیاں کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, قبضہ کلو بناتا ہے, اولاد کی خاطر کرتا ہے. کس کی خاطر ہے؟ اولاد کی خاطر. حضرت جی سچی گل دسنا, مر گئے تے اولاد قبر چ نال جائے گی؟ نہیں. دوستانو راضی کرنے واسطے شراب پیندا وے,
جوا کھیلنا کہنے آسا نہ چاہو مت گھبرا اسی تیرے نال مران گے اسی تیرا ساتھ نہیں کرنا گے کیوں جی جو مر جانے پھر نال مر دے نہیں مرتے کہنے لے جاؤ کتے بون آن لگ پہ کڈو بانن کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سیں تو پاپ کماندا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اجوں نویں بازیاں ہاریاں نے ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو نہیں جائے گا کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے سبحان اللہ اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے اب میں آپ سے ایک سوال کرنے کا حق تو ضرور رکھتا ہوں ایسے خیر خواہ نبی کو ناراض کرنا چاہیے کہ خوش کرنا چاہیے خوش کرنا چاہیے آواز سب کی نہیں آ رہی یار خوش کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے خوش کرنا چاہیے اگر آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو نسخہ میں بتلا دیتا ہوں عمل کر لو گے کریں گے انشاءاللہ آواز کم ہو گئی ہے انشاءاللہ لو جی نسخہ سنو کیسا پیارا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سبحان اللہ حدیث غلط تو نہیں بیان کی نماز میری آنکھوں کی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور بات بھی سچی ہے حضرت جی آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو آگے آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہو یار آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی اگر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں تو اگر میری بات آپ کو سچی لگ رہی ہے تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ جواب دیجیے گا حضرت صاحب یہ چند منٹ کی دو چار باتیں رہ گئی ہیں ذرا غور سے سن لیں آپ کی مہربانی اگر ضروری بات ہے تو سائڈ پہ ہو کے بات کر لیں سب کی توجہ کا مرکز آپ بن جاتے ہیں اگر میری بات میں صداقت ہے تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے گا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ٹیکے لگاتے ہیں پاؤڈر پیتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں خونی رشتوں کو توڑتے ہیں کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں مجھے بولو یار اے میرے سنیو دیکھو میرے سامنے ہاتھ بندے ہیں خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں انہی کی ٹھنڈی کیا کرو یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے چلیں حضرت صاحب آپ اس بات کا جواب دیجیے گا آپ کا اپنا مکان ہے اس کو لگا ہوا ہے تالا کیا لگا ہوا ہے تالا کیوں جی بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تھوڑا سا اونچی آواز سے اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے تو میں کہوں گا جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے میری زبان پر ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق ہے کوئی تو تھوڑی سی اونچی آواز سے بولے نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی چابی ہے تھوڑا سا اور اونچی نماز جنت کی چابی ہے چلو حضرت صاحب تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے تو چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے تو پھر کر دے کیوں نہیں
جب یہ تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کرے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یار اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اونچی بولو یار۔ اگر دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جنت کا بندوبست کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ چلیں حضرت صاحب آپ بتلاؤ، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتی ہے لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالتا ہے، ایک دانتے سے تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے، کب کھلے گا؟ 5 سے۔ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ۔ لوڑ ہے نسخے کی؟ یہ 2-4 کی آواز، سب کی نہیں آواز آ رہی۔ ضرورت ہے نسخے کی؟ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا حضرت جی اگر یہ وجود تھوڑا، اگر یہ وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی میں سچی کر لیا حضرت جی، جہاں وجود رب دے کے نہیں چکتا، کیا اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھیے، اپنے منہ چ نہیں جانی، پڑھ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ۔ یہ روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چ روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یا رسی سارے نمازی بن جائیے، میرے غوث پر کتنا راضی ہونے۔ اے جو یاد مشرین دا ختم، اے نہیں آئے 2-4 ناتا سنیا، ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھا نتا دیں دے، آؤ گئے ایتے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ۔ ان نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو۔ سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے، انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھنا، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھنا لو بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ تو نہیں جانا، وضو کر لو، وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان۔ فجر دی لاجے شیطان کا اچھا ہونا کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انہی دیر تک ناشتہ جنہی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھنا، تو انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا۔ یار اپنے گھراں چ نظر تے مارو، کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پھیلیے تے ٹی وی بھی سیا تے مکھی نہیں بہن۔ اس بڑی بار کہیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دا سر نیزے تے سی، آپ دا سر تار تو جدا سی، پھر ہی حسین قرآن پڑھیا سی۔ میں کہا تیرا سر نال لگا تو کیوں نہیں قرآن پڑھیا؟ یار کچھ خیال کرو۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں ایک ایسا پیارا نسخہ بتلا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی ہے، قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا یار تن کی میں پتہ چلے. کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ مارنا نقصان ہی ہوتا، جدا بھلا کرنا برا ہو جاتا ہے، جس اچھے کام چ ہاتھ مارنا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میں کہا یار الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیا. کہنے لگا ضرور دسو. میں کہا یار ایک مور ہوتی ہے سٹیمپ، ان پھڑ کے اپنے سامنے کرو. اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے، لیکن جب ایہو ہی مور انج چک جاندی ہے تے الٹے الفاظ سیدھے ہو جائے. میں کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے. اسی چاہتے جی اسی نمازی بن جائیے، سارے گھر والے بھی نمازی بننا، سارے بچے بھی نمازی بننا. تو میں ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ. یہ 5 نسخہ جاننے یار جیڑا بھی پڑھتا نمازی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یار اس دن بندے کا ایک فون آیا، دارو کو دار روئی جا رہا. میں کہ یار ہویا کی ہے؟ کہنا حافظ میں کدی نماز نہیں سی پڑھی، داتا صاحب یا کسی نے تہاڈی کتاب دیتی پڑھ کے تے میں نمازی بن گیا. کہنا جو میں سکون نماز چ ملیا کدی بھی نہیں ملیا. کہنا میں تے بھلیا رہ گیا، میں زندگی برباد کیوں کر بیٹھا. اور اس کتاب دے وچ نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیا سزاواں. تو ایک گل کردیا میں شرم آتی، حضرت جی دیکھے چٹیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا، وضو دا طریقہ نہیں آتا. میں پھر اس کتاب چ غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل کفن کیویں پہنایا جاوے، نمازاں قضا جڑی ہوگا ادا کرنا بڑا آسان طریقہ. یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہوئے. یار میاں نو بیوی دے حقوق دا پتہ نہیں، بیوی نو میاں دے حقوق، ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے تے کام تے خراب ہونا نہیں. میں اس کتاب سے میاں بیوی دے حقوق پھر یہ دسیا خوشحال گھرانا چاہتے جی میاں کیسا ہوئے، بیوی کیسے ہوئے، سس سہرا کیسا ہوئے. یار ایسی کتاب ہے جہے گھر اجڑن دے قریب سے وہ بھی آباد ہو گئے. یہ کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. میلاد شریف لکھان روپے لانے کو پیچھے کتنے لکھا جی جواب نہیں دے پاتے. میں نے ایسے دلائل دیتے کہ جہے میلاد شریف نہیں سی مناتے وہی منان لگ پہ. یار اس کے علاوہ میں دسیا میلاد شریف منان دا مقصد کی ہے تے درود پاک کیڑا پڑھنا چاہیے. درود تاج دی حقیقت ہی ہے. یہ کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی. ایک اشارے ثواب دے تے لکھیا ساتا چیلم کل بسی دے دلائل کی نے. اے دسیا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چ تحفہ کیویں پیش کرنا ہے. ڈھول بجا کے کرنا ہے کہ درود و سلام پڑھ کے پیش کرنا ہے. ایک کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. یہ جواب میں اس انداز میں دیتا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک کتاباں کا سیٹ ہے، ویسے تو انہوں کی قیمت تقریباً 1000 روپیہ بنتی ہے، تاں صرف 500 روپے چ مل جائے گا. جنہوں نے چاہیے صرف اپنی جگہ تے بیٹھے رہن، ہاتھ کھڑا کریں گے یہ بچہ تمہیں آ کے کتاباں خود دے جائے گا تاکہ محفل بھی ڈسٹر نہ ہوئے. وہ بیٹا پیچھے تمہیں نظر آ رہا ہے، صرف ہاتھ کھڑا کر دو گے تمہیں کتاباں آ کے دے جائے گا. کوشش کرو یار ہر بندہ ایک کتابیں ضرور لے کے جائے. اگر کوئی مکمل سیٹ